العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. 3 دن انسان کی زندگی کے اہم ہیں. پہلا وہ دن جس دن انسان دنیا میں آتا ہے، یعنی اس کے پیدا ہونے کا دن. اس دن کسی اللہ والے نیک بندے سے کوئی چیز چبوا کر اس کا جوٹھا بچے کے زبان پر تھوڑا سا ٹٹوایا جائے اور اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی جائے، تاکہ اس کے اندر اللہ کا نام پہنچے. اسے تحنیک بھی کہتے ہیں. تحنیک کا عمل. اور دوسرا دن انسان کی زندگی کا اہم ترین دن وہ ہے جس دن وہ دنیا سے جائے گا. اس دن تلقین کا عمل ہونا چاہیے. یعنی اگر کوئی نیک اللہ کا بندہ قریب ہے تو بڑی نعمت ہے کہ وہ اسے کلمہ یاد کرائے، یا پھر جو اس کے قریب لوگ موجود ہوں وہ اس کے سامنے اونچی آواز سے کلمہ پڑھیں تاکہ اسے کلمہ یاد آ جائے. اسے کلمے کے لیے کہنا نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہو اور آپ کے کہنے پر کلمہ کہہ سکے یا نہ کہہ سکے. تو لہذا اس کے سامنے بیٹھ کر بلند آواز میں کلمہ پڑھنا چاہیے، جسے تلقین کا عمل کہتے ہیں. تیسرا دن انسان کی زندگی کا اہم ترین دن، جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اللہ سے ملاقات کا دن، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا دن. آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں اگر کسی دنیا کے اعتبار سے کسی دنیا کے بڑے آدمی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں. اگر اس سے ہمیں ملاقات کا وقت ملتا ہے ہم اس دن کا انتظار کرتے ہیں. پھر جب اس دن جانا ہوتا ہے تو اس دن کے لیے تیاری کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں اور ملاقات کی تیاری کرتے ہیں. دلہن کو اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اور جب بچی پیدا ہوتی ہے تو ماں کو فکر لگ جاتی ہے. ابھی وہ کھلونوں میں ہوتی ہے، ابھی وہ زندگی کے ابتدائی مرحلے میں ہوتی ہے، لیکن ماں اس وقت سے یہ سوچ رکھتی ہے کہ اسے پرائے گھر جانا ہے، اس کے لیے وہ تیاری کرتی ہے. تو یہ 3 دن انسان کی زندگی کے اہم ترین دن ہیں. جس دن اللہ کے سامنے بندے کی پیشی ہوگی
اس دن بندہ دو حالتوں میں ہوگا۔ پہلی حالت یا تو ایسی ہوگی کہ وہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے جائے گا، تو اس کا معاملہ اللہ کے سامنے ایسے ہوگا جیسے کوئی پسندیدہ تعلق والا بندہ پردیس سے کسی کے پاس آ رہا ہو اور اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہو، گھر کے اندر مہمان خانے کو سجایا جا رہا ہو، اس کے مہمانی کی تیاری کی جا رہی ہو، تو پھر جب بندہ دنیا سے اللہ کو راضی کر کے جا رہا ہے تو اللہ کے یہاں بھی اس کی مہمانی ہوتی ہے، نزل من غفور رحیم، اس رب کی طرف سے مہمانی ہوتی ہے، ملائکہ اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، وجزاء الغرفۃ بما صبروا یلقون فیہا تحیۃ و سلامہ، ملائکہ اس کو سلام کرنے آتے ہیں، ملائکہ اسے مبارکباد دینے آتے ہیں، یا تو پھر اس کی دوسری حالت یہ ہوگی کہ وہ دنیا میں اللہ کو ناراض کرتے ہوئے برائیوں میں اور نافرمانیوں میں زندگی گزارتے ہوئے جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو پھر اس کی حالت اس بھاگے ہوئے غلام کی طرح ہوگی جو اپنے مالک سے بغیر اجازت کے چلا گیا ہو۔ اب جب مالک کے سامنے پیش ہوگا تو شرمندگی کی حالت ہوگی۔ تو ہمیں اس دن کی تیاری یہاں دنیا میں کرنی ہے۔ جب ایک عورت اپنے شوہر کے خاطر نکاح کے بعد اپنا گھر، اپنے رشتہ دار، اپنا وطن، اپنی سہیلیاں سب کو چھوڑ کر اس شوہر کے ساتھ چلی جاتی ہے، تو پھر ہمیں بھی ایک دن دنیا سے اس پروردگار عالم کی ملاقات کے لیے دنیا سے جانا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے، دنیا کے رنگینیوں کو، دنیا کے ان نعمتوں اور عیشوں کو چھوڑ کر اس پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ انسان کی چار خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہیں۔ ایک خصلت یہ ہے کہ وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو اللہ سے ڈرتا ہو۔ آج ہم جلوت میں لوگوں کے سامنے تو رب کی بڑی باتیں کرتے ہیں اور اللہ سے محبت اور تعلق کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم خلوت میں، جب ہم تنہائی میں جاتے ہیں تو پھر ہم پروردگار کو بھول جاتے ہیں، اس کے نافرمانی میں لگ جاتے ہیں۔ تو بندہ جس حال میں بھی ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، اللہ سے ڈرتا ہو۔ حضرت عمر فاروق عنہ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے اور ایک گھر سے دو عورتوں کی آواز آ رہی تھی۔ ایک عورت جو کہ نوجوان لڑکی سمجھ میں آتی تھی، وہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ اماں جی، آج بکریاں جنگل سے صحیح چر پھر کے نہیں آئیں، لہذا اتنا دودھ بکریوں کے تھنوں میں نہیں ہے جتنے ہمارے گاہک ہیں۔ تو ماں نے اپنے بیٹی سے کہا کہ بیٹا دودھ نکال لو اور پانی اس میں ملا دو اور گاہکوں کو پورا کر دو۔
تو بیٹی نے کہا کہ اماں جی خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ملاوٹ سے روکا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہاں یہاں موجود ہے، تم پانی ملا دو۔ بیٹی جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے بھرپور تھی، وہ کہنے لگی اماں جی عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ ایسا خوف اور ایسا ڈر ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق عنہ نے جب یہ سنا تو ان کو یہ کیفیت اس بچی کی بڑی پسند آئی، اور انہوں نے اس بچی کو اپنے بیٹے کے لیے بہو میرے پاس سے گزرو تو یہ الفاظ کہا کرو کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا۔ اور بعض دفعہ عمر فاروق عنہ خود بھی اچانک یہ کلمات اپنے زبان پہ لاتے تھے کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا۔ ایسا ڈر ہونا چاہیے، ایسا خوف ہونا چاہیے، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، ہر حال میں بندہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ اور دوسری خصلت یہ ہے کہ بندے کے اندر میانہ روی ہو۔ جب اس کے پاس دولت اور نعمتوں کی فراوانی ہو تو اسے لٹائے نہیں، اس کا اسراف نہ کرے، اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں استعمال نہ کرے، اور جب تنگ دستی ہو، فقر فاقہ ہو تو پھر صبر کرے، برداشت کرے۔ خیر الامور اوسطها، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ بھلا معاملہ جو ہے وہ درمیانہ روی ہے، میانہ روی ہے۔ اور تیسری خصلت ہر معاملے میں انصاف کا کرنا ہے، کسی حال میں بھی انصاف کے دامن کو نہ چھوڑے۔ نارمل حالت میں تو وہ انصاف کر لیتا ہے، لیکن غصے، ناراضگی اور خوشی کی حالت میں انصاف کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب غصے کی حالت میں ہو تو اس وقت بھی انصاف کرے، یہ نہیں کہ ناراضگی کی وجہ سے بے انصافی کر بیٹھے۔ اور جب خوشی کی حالت ہو تو یہ نہیں کہ آپے سے باہر آ جائے اور انصاف کے دامن کو چھوڑ دے۔ اور چوتھی خصلت یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے، اللہ کے حمد اور تعریف سے رطب اللسان ہو۔ خوشی کی حالت ہو یا غمی کی حالت ہو، فاقے کی حالت ہو یا خوشحالی کی حالت ہو، ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کرے، ہر حال میں زبان پر اللہ کے حمد اور تعریف کے کلمات ہونے چاہیے۔ انسان دنیا میں چار حالتوں سے باہر نہیں گزارتا۔ پہلی حالت کہ وہ نیکیاں کر رہا ہو، نیکیوں بھری زندگی گزار رہا ہو، تو پھر اس حالت میں اسے اللہ سے ان نیکیوں پر قبولیت مانگنی ہے۔ بھائی قابلیت تو ہے لیکن معاملہ قابلیت کا نہیں ہے، معاملہ قبولیت کا ہے۔ جب وہ نیکیوں بھری زندگی گزار رہا ہو تو اللہ سے قبولیت مانگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ رب العالمین سے عرض کیا، رب العالمین مجھے
جو برا بندہ ہے سب میں وہ مجھے دکھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر جاؤ۔ جب میں گیا تو اس بندے کو دیکھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو یہ طلب ہوئی کہ سب سے نیکوکار بندے کو دیکھوں، تو اللہ سے طلب کی کہ یا اللہ مجھے سب سے نیکوکار بندہ دکھلا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے دیکھا کہ وہی بندہ تھا۔ ہم موسیٰ علیہ السلام حیرت میں ہوئے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور معاملہ پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن یہ بندہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کی بیوی نے اسے کہا کہ تم تو بڑے گنہگار بندے ہو، تم تو پکے جہنمی ہو۔ تو جواب میں اس شخص نے کہا کہ واقعی میں بہت بڑا گنہگار ہوں، لیکن اللہ کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں، اس کی رحمت سے امید رکھتا ہوں۔ تو پھر میں نے اس اپنے بندے کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو قابلیت تو ہوتی ہے لیکن معاملہ قبولیت کا ہے۔ اس لیے جب بندہ دنیا میں نیکیوں بھری زندگی گزارتا ہو تو اللہ سے قبولیت مانگتا رہے۔ اور دوسری حالت کہ بندہ دنیا میں نافرمانیاں اور بدکاریاں کرتا پھر رہا ہو تو پھر ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ ان رحمتی تغلب علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ تو بندہ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، گناہوں پر نادم شرمندہ ہو، مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ اللہ بڑے غفور رحیم ہے۔ اور تیسری حالت کہ بندہ خوشحالی میں ہو۔ جب خوشحالی کی حالت ہو تو اللہ کے سامنے شکر گزاری کرے، فَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جب بندہ شکر کرے گا اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھا کے دے گا۔ ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور چوتھی حالت کہ بندہ تنگ دستی کی حالت میں ہو، فقر فاقے کی حالت میں ہو، تو پھر اس وقت صبر کے پیمانے کو نہ چھوڑے۔ تو بندہ ان چاروں حالتوں سے باہر نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ وہاں ہر طبقے کے لیے عذر تو ہوگا لیکن عذر قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے سامنے ایک مصروف ترین بندہ پیش ہوگا، کہے گا رب العالمین میں تو دنیا میں بڑا مصروف تھا، میں ڈی سی تھا، میں ایس پی تھا، میں تو ملک کا بادشاہ تھا، میں تو وزیر اعظم تھا، میں تو فلاں عہدے پر بڑا افسر تھا، مجھے تو اتنی مصروفیت تھی کہ مجھے آپ کی عبادت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تم میرے بندے حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ مصروف تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ بڑے بادشاہ تھے کہ اس کی بادشاہی تو ہواؤں پر تھی، سمندروں پر تھی، جانوروں پر تھی۔ اس نے تو آنکھ جھپک جتنی بھی میری نافرمانی نہیں کی۔ یہ عذر رد ہو جائے گا۔ پھر ایک غلام پیش ہوگا،
کہ اگر رب العالمین آپ نے مجھے غلام بنا دیا، نوکر بنا دیا، مجھے تو مالک کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ہوئی، میں غلامی سے نکلا ہی نہیں کہ میں تیری عبادت کرتا، تجھے یاد کرتا۔ اللہ فرمائیں گے کہ کیا تم میرے بندے حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ غلام تھے؟ کہ وہ تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے بڑے بڑے دروازوں میں اور کوٹوں میں بند تھا، اس نے تو میری ذرے برابر میں نافرمانی نہیں کی۔ پھر ایک غریب پیش ہوگا، رب العالمین آپ نے مجھے غریب بنا دیا، میں ایک وقت روٹی کے لیے بھی پریشان تھا، تو مجھے اتنا وقت نہ ملا کہ میں تیری عبادت کرتا، تجھے یاد کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم میرے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ غریب تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک تکیہ اور ایک پیالہ۔ جب گھر سے نکلے تو تکیہ اور پیالہ لے کر نکلے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی درخت کے اوٹ میں اپنے بازو پر سر رکھے سویا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بغیر تکیے کے بھی سویا جا سکتا ہے، تو انہوں نے تکیہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا، اب باقی پیالہ بچا۔ آگے گئے، دیکھا کہ ایک آدمی دریا سے یوں چلو بھر کر پانی پی رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پیالے کے بغیر بھی پانی پیا جا سکتا ہے، تو وہ پیالہ بھی اللہ کے راہ میں دے دیا۔ فرمایا غریب تھے۔ پھر بیمار پیش ہوگا، رب العالمین آپ نے مجھے بیمار بنا دیا، وہ بیماری، یہ بیماری، وہ ڈاکٹر، یہ ڈاکٹر، یہ گولیاں، یہ دوائیاں، میں تو بیماریوں میں گھرا ہوا تھا، مجھے تو اتنا وقت نہیں ملا کہ میں تیری عبادت کرتا، تجھے یاد کرتا۔ اللہ فرمائیں گے کیا تم میرے بندے ایوب علیہ السلام سے زیادہ بیمار تھے؟ تو اس دن یہ سارے عذر قبول نہیں ہوں گے، سارے عذر ختم ہو جائیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کی پیشی اور ملاقات کی دنیا میں تیاری کریں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بندہ کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ دنیا میں انسان سے گناہ بھی ہوتے ہیں، نیکیاں بھی ہوتی ہیں، تو نیکیاں کرنے کی توفیق ملے تو اللہ سے قبولت مانگے، اس پہ استقامت مانگے، اور اگر گناہ نافرمانیاں ہو جائیں تو نادم شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی تلافی کرے، توبہ طائب ہو جائے۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، ان رحمت وسط کل شیء۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے 100 حصے ہیں، دنیا میں صرف ایک حصہ اللہ نے دنیا میں دیا ہے، جس رحمت کے حصے کے طفیل ماں اور باپ کی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ، میاں بیوی کی محبت کا معاملہ، دوستوں احبابوں رشتہ داروں کی آپس میں محبت کا معاملہ، یہ اللہ کے اس رحمت کے ایک حصے کے طفیل ہے جو دنیا میں اللہ نے اپنے رحمت کا حصہ بھیجا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ دنیا میں آیا تو ہمیں اسلام اور ایمان کی نعمت عطا ہوئی، تو پھر جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی 100 رحمتوں کو عطا کریں گے تو پھر کیا حال ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے۔ بندہ جب نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی لکھی جاتی ہے،
صرف اگر ارادہ ہی کرے تو اللہ نیکی لکھتا ہے، لیکن بندہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کا گناہ نہیں لکھتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ 10 نیکیاں کر کے لکھتا ہے۔ اور پھر نیکیاں گناہوں کو تبدیل کر دیتی ہیں نیکیوں میں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، دھو دیتی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا، گناہ لکھنے والے فرشتے نے نیکی کرنے والے فرشتے سے پوچھا کہ اس کا گناہ لکھوں؟ اس نے کہا ٹھہر جاؤ۔ اتنے وقت میں اس نے دوسرا گناہ کر لیا۔ پھر فرشتے نے پوچھا نیکی کے فرشتے سے، اس نے کہا ٹھہر جاؤ۔ اتنے میں اس نے تیسرا گناہ کر لیا، پھر چوتھا گناہ کر لیا، اس طرح 5 گناہ کر لیے، اور نیکی کے فرشتے نے کہا کہ ٹھہر جاؤ۔ 5 گناہ کرنے کے بعد اس نے نیکی کر لی، اور ایک نیکی کا بدلہ اللہ 10 گناہ لکھتا ہے۔ نیکی کے فرشتے نے کہا کہ 5 گناہوں کے بدلے میں اس کی 5 نیکیاں چلی گئی، باقی 5 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ تو پر اس موقع پر شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ابن آدم سے مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نے اتنی کوشش کر کے اس سے 5 گناہ کروائے، لیکن اس کی نیکی نے ان 5 گناہ کو میٹ دیا۔ تو اللہ اتنے غفور رحیم ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، شاید کہ میری معافی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں کفن چور ہوں، میں نے ایک قبر کو کھولا تو ایک نوجوان لڑکی کی میت تھی، میں نے اس کے کفن کو اتارا تو میرے اوپر شیطانت غالب آ گئی، میں نے اس مردہ حالت میں اس کے ساتھ بدکاری کی۔ جب میں بدکاری کر کے نکلا تو مجھے آواز آئی کہ ارے تو نے کیا کر دیا، کہ میں قیامت کے دن جنابت کی حالت میں اٹھوں۔ جب یہ آواز میں نے سنی تو مجھے اللہ کا خوف آیا اور میں پریشان ہوا اور آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ ایسا گناہ تو نے کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصے کا اظہار فرمایا۔ تو وہ نوجوان چلا گیا اور جنگلوں میں بیابانوں میں روتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ آخر ایک دن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وحی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کا پروردگار میں ہوں یا کوئی اور ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا کہ آپ ہیں یا اللہ۔ فرمایا کہ بندوں کو معاف کرنے والا بخشنا میں ہوں یا کوئی اور ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ آپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، جا کے اس کو اطلاع دو کہ اللہ نے تیری بخشش و مغفرت کر دی ہے۔ تو اللہ اتنے غفور رحیم ہے، بندہ کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، ہر اللہ کا تو امید رکھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مسجد کے دروازے پر آئے اور کہنے لگے یا اللہ ایک بدکار تیرے در پر حاضر ہے، یا اللہ آپ نے اچھوں کو بروں کے ساتھ اچھائی کا حکم دیا ہے، اچھائی کا معاملہ کرنے کا کہا ہے، یا اللہ میں برا ہوں،
آپ اچھے ہیں، آپ میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے۔ تو بندہ کسی بھی حال میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہر وقت اللہ کی رحمت میں امید رکھے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی عطا فرمائے، اپنی رحمت سے لو لگا کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں پر معافی تلافی اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے نیکوکاری، پرہیزگاری اور فرما برداری والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔